عید الاضحیٰ کے بعد صحیح بخاری کے درس کی طرف اللہ کی توفیق اور مدد سے السلام دوبارہ اللہ سے رضامندی کی امید اور خواہش رکھتے ہوئے پلٹ رہے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو اپنی خاص رضامندی کے لیے قبول فرمائے اور ہم سے کوئی لفظشیں کوتاہیاں اس حوالے سے ہو جائیں وہ اپنا خاص کرم فرمائے اور ہمیں معاف فرمائے۔ اس محدث کی جو فقاہت کا ثبوت ہے وہ ان کے عناوین میں ہے۔ علماء کہتے ہیں فقہ البخاری فی تراجمہ، امام بخاری کی فقاہت کا ثبوت ان کی کتاب میں قائم کردہ عنوان اور ٹاپک ہے۔ ان عناوین میں بہت گہرائی ہے اور مسائل کا استنباط بڑے خوبصورت انداز سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کرتے ہیں۔ علماء یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ جس ٹاپک کا احاطہ کرنا چاہیں ہر اعتبار سے ہر زاویے سے آپ اس مضمون کی گہرائیوں کو سمجھنا چاہیں تو آپ صحیح البخاری کو کسی قابل آدمی سے کسی ماہر سے پڑھیں، وہ وہاں سے آپ کو ایک ایک حدیث سے درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں مسائل کا استنباط کر کے آپ کو کے سامنے رکھیں۔ میں ایک طالب علم ہوں، 8-10 سال سے بخاری پڑھا رہا ہوں اور میں نے بذات خود فتح الباری کے مطالعے سے یہ بات دیکھی ہے کہ ایک ایک حدیث میں 70 مسائل، 80 مسائل، 100 مسائل پر میں نے بھی نمبرنگ کی ہے جو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے نتائج نکالے، ان استنباطات کو ترتیب دیتے ہوئے ایک ایک روایت اور ایک ایک باب میں اتنے مسائل میں نے دیکھے۔ ہم تو نقل کرنے والے ہیں، علماء نے یہ خدمات انجام دی ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر دے اور اللہ رب العزت ہماری اس تقدو کو بھی اپنی رحمت اور رضا سے قبول فرمائے۔ فی الواقع یہ ایک عظیم کتاب ہے۔ یہ بات میں نے کیوں چھیڑ دی آج آتے ہی؟ ہم نے پچھلا باب پڑھا کہ میت پر نوحہ منع ہے، میت پر نوحہ منع ہے۔ نوحہ میت پر آواز کر کے رونے کی وہ کیفیت ہے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اب فوتگی کا ہو جانا اور میت پر صدمے کا ہونا یہ تقاضا کرتا ہے کہ بندہ غمگین ہو، بندے کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، بندہ بے چین اور بے تاب۔ یہ بات اس کے قابو میں نہیں ہے، یہ بات اس کے اختیار میں نہیں ہے، یہ بات اس کے تسلط میں نہیں ہے۔ کیسے اپنے آپ کو روک سکتا ہے؟ اس کی اولاد کی وفات ہو گئی، اس کے والدین کی وفات ہو گئی، اس کی زوجہ کی وفات ہو گئی، اب اس کے جو احساسات ہیں وہ اس کے قابو میں نہیں ہیں۔ تو نیاحہ سے ممانعت یا نوحے سے ممانعت کا کیا معنی ہے؟ کہ کچھ بھی ہو جائے آنکھیں نہیں بہنی چاہیے، کچھ بھی ہو جائے صدمے کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ محدث صاحب سے کہنا چاہتے ہیں کہ یہ معنی نہیں ہے۔ آپ کی آنکھیں بہیں اس پر شریعت اسلامیہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ غم کا اظہار کریں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر رہتے ہوئے، اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔
بس قابل اصلاح بات یہ ہوگی کہ اظہار غم کا آپ کوئی ایسا انداز اپنائیں جو انداز اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ٹکراتا۔ تو پچھلا باب صدمے کے اظہار کی بعض صورتوں سے روکتا ہے، اگلا باب ثابت کرتا ہے کہ سعد ابن خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے صدمے پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار افسوس کیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ کو اظہار افسوس پر اعتراض نہیں، اٹھتی ہوئی آوازوں پر اعتراض ہے۔ پٹتے ہوئے چہرے، گال، سینے کو شریعت اسلامیہ اس کی انسان کو اس کا مجاز نہیں کرتی ہے۔ سر پر مٹی ڈالنا، بد دعائیں دینا، اپنے آپ کو اپنے لیے ہلاکت اور ویل مانگنا، شریعت اسلامیہ دراصل ان باتوں سے روکنا چاہتی ہے۔ یا تصنع کے ساتھ بناوٹی غم کی صورتیں، جیسے کہ دور جاہلیت کے حوالے سے اب پچھلے ملاقاتوں میں بہت سارے تذکرہ کر چکے ہیں، ان چیزوں سے روکتی ہے۔ ان آداب کا خیال کرتے ہوئے آپ افسوس اور صدمے کا اظہار کریں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون ولا نقول الا ما یرضی ربنا، ابراہیم آپ داغ جدائی دے گئے ہیں، ہمیں اس بات کا صدمہ ہے، ہم غمگین ہیں۔ ولا نقول الا ما یرضی ربنا، لیکن اس حالت میں بھی ہماری زبان سے بس وہی الفاظ نکلیں گے جو الفاظ ہمارے اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، وہ الفاظ۔ اب اظہار افسوس تو ہے، اظہار افسوس تو ہے کہ بیٹا ابراہیم 17 مہینے کا بچہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس سے پہلے 3 کی یا 3 کی تدفین یا 2 کی تدفین کر چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 بچیوں کی تدفین بھی کر چکے ہیں، اپنی زوجہ کی تدفین بھی کر چکے ہیں۔ صدموں اور غموں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2-4 عرصہ دراز سے ہیں۔ اب یہ ایک بچہ ہے اور اس بچے کی بھی ہاتھوں میں وفات ہو گئی، تو صدمہ تو ہے، اظہار صدمہ کیا، یہی انشاءاللہ جمع کی صورت ہے۔ اب مبتدئین یا سرسری مطالعہ کرنے والے احباب وہ جب یہ 2 ابواب دیکھتے ہیں، ما یکرہ من النیاح، میت پر نوحہ کرنا منع ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سعد ابن خولہ کی وفات پر افسوس کرنا، تو کہتے ہیں دیکھیے صاحب ایک ہی صفحے میں 2 ٹکراتے ہوئے موقف دیے ہیں، اوپر کا عنوان پڑھیں ایک شے منع ہے، نیچے کا عنوان پڑھیں اظہار افسوس ٹھیک ہے، تو یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اپنے اپنے مقام پر اس کا معنی کیا جائے تو کوئی پریشانی پیدا نہیں ہوگی۔ سوچ مثبت ہونے کی ضرورت ہے انشاءاللہ، اور دلائل کی مجموعی صورت کو سامنے ہم جب رکھتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے اس طرح کی پریشانیاں کافور ہو جاتی ہیں۔ ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، بالوں میں سفیدی آ گئی ہے، ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں، ہم نے احادیث صحیحہ میں، قرآن پاک میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ سنن میں کبھی کوئی ایسی بات نہیں دیکھی ہے جس کی وجہ سے آپ سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہوں کہ یہاں کچھ کہا ہے وہاں کچھ کہا ہے۔ ہمیں تو ایسا نظر نہیں آتا۔ ابتدائی بندے کو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ اپنے سرسری مطالعے پر کچھ ایسے نتائج نکال رہا ہوتا ہے جو عبارتوں کی مراد نہیں۔ ایک نقطہ منہج کو سمجھنے کے لیے اس کو ہم ترکیز کریں گے، اپنے احباب کو اس کی نصیحت کریں گے۔ ہمیشہ یاد رکھیے مصنف کا جو نقطہ نظر ہے، اگر کوئی اسکالر، کوئی لیکچرر، کوئی مقرر، کوئی مدرس اگر مصنف کے نقطہ نظر سے ہٹ کر اور اس کے برخلاف نتائج نکال رہا ہے تو یہ سمجھیے کہ عبارت کا معنی وہ نہیں جو یہ اسکالر بیان کر رہا ہے۔ اگر یہی معنی ہوتا تو محدثین سلف صالحین عبارت سے وہ معنی اخذ کرتے ہیں، وہ اسی بخاری کو لکھتے ہیں، اسی بخاری کو پڑھتے ہیں، اسی بخاری کو پڑھاتے ہیں، ان کے وہ نظریات نہیں بنتے
جو نظریات اور گمان میرے بن جاتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ میں نے مصنف کی تصنیف سے ہٹ کر نظریہ قائم کیا ہے، مصنف کی تصنیف میں جو کچھ آیا ہے وہ میرے نظریے کا متقاضی نہیں، وہ میرے نظریے کا متقاضی نہیں۔ یہ ایک سمجھنے والی بات ہے، منصف مزاج احباب اس بات کو انشاءاللہ اچھی طرح سمجھیں گے۔ عبارت میں بخاری سے پڑھتا ہوں اور بخاری کا نقطہ نظر میرے خلاف ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عبارت میں مسلم سے پڑھتا ہوں اور مسلم کا نقطہ نظر میرے خلاف ہے۔ میں جو نظریات رکھتا ہوں بخاری کو پڑھ کر، مسلم کو پڑھ کر، وہ بخاری اور مسلم کے نظریات نہیں ہیں۔ تو دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یا یہ کہوں کہ بخاری اور مسلم معتبر نہیں ہیں، وہ عبارتیں نہیں سمجھتے تھے، ایسا میں کہوں گا تو بہت خطرناک بات ہوگی، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ یا دوسری بات یہ ہے کہ میں جو سمجھ رہا ہوں وہ عبارت کا تقاضا نہیں، یا یہی ہوگا کہ میں جو سمجھ رہا ہوں وہ عبارت کا تقاضا یہ نہیں ہے۔ تو یہ تو آسان بات ہے، عاجزی اور انکساری ہے، تکبر سے بھی بچاؤ ہے۔ طالب علمی کا بھی یہ مزاج ہے کہ وہ علم کو اللہ کی طرف منسوب کرے اور وہ کہے کہ بھی میرے سمجھنے میں خلل ہے، میرے معاملے میں خلل ہے، میری پہنچ سے اونچی بات انشاءاللہ۔ کوئی ٹکراؤ کی صورت نہیں ہے، میں اس حوالے سے بہت زیادہ حساس ہوں، اس طرح کے نقطوں پر ٹھہر جاتا ہوں، آپ بھی مجھے معاف کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر اظہار افسوس کیا۔ سعد بن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حجۃ الوداع کے سفر میں مکے میں وفات ہو گئی۔ حجۃ الوداع کے سفر میں مکے میں سعد بن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تھی، بیمار تھے اور اس بیماری کے دوران ہی سعد بن خولہ چل بسے۔ یہ مہاجرین میں سے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا اور خواہش یہ ہوتی تھی کہ جس نے کوئی مقام چھوڑا ہے اللہ کی رضا کے لیے، وطن چھوڑا ہے، اب وہ اس جگہ کو اپنا وطن نہ بنائے، اس کی لاش اٹھے، اس کی میت اٹھے تو اس جگہ کو چھوڑے ہوئے ہی اٹھے جس جگہ کو اس نے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا۔ ہم نے اے اللہ یہ وطن چھوڑا تیری رضا کے لیے، ہم جیتے جی اس وطن کو دوبارہ نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے آئے تو آپ نے اعلان کیا کہ کوئی حاجی 3 دن سے زیادہ، کوئی مہاجر حاجی 3 دن سے زیادہ مکے میں پڑاؤ نہ ڈالے، حج کیا ہے اور بس اب روانہ ہو جاؤ، یہ وطن تھا، ہم نے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا، اب ہمارا وطن مدینہ ہے، اب ہمارا وطن مدینہ ہے، ہم چھوڑ جائیں وطن کو، فتوحات ہو جائیں، مکہ ہمیں دوبارہ مل جائے، ہم دوبارہ اسے وطن بنا لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں فرمایا۔ اب کوئی شخص یہاں آتا ہے اور آ کے اس کی وفات ہوتی ہے تو جو مکے میں پیدا ہوا، جو مکے میں جوانی گزارتا ہے، 50 سال گزارتا ہے، اس کے بعد اس کی قبر مکے میں بنی تو گویا ہجرت کا جو معاملہ تھا وہ عارضی ہو گیا، دار الہجرت اس کا وطن نہ بن سکا، دار الہجرت اس کا وطن نہ بن سکا۔ تو شکل ظاہری ہے جو وہ اس میں تھوڑا سا خلا پیدا ہوتا ہے، اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مہاجر حج کر کے یہاں نہ گھر بنا کے بیٹھ جائے، یہاں نہ ڈیرے ڈال لے، 3 دن نہ گزارے، یہاں سے روانہ ہو، یہاں سے روانہ ہو جائے، جس جگہ کو چھوڑ دیا تھا اس کی طرف دوبارہ رہائش رکھنے کا ارادہ نہ کرو۔ یہ ارادہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن بندوں کے ارادوں میں اللہ کی مشیت شامل ہو تو پورے ہوتے ہیں۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تمہارے ارادے محتاج ہیں اللہ کے اذن اور اللہ کے فیصلے کے، اللہ کا اذن اور اللہ کا فیصلہ شامل ہوتا ہے تو تمہارے ارادے کامیاب ہوتے ہیں، ورنہ تمہارا ارادہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ وہی ہوا سعد بن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی، سعد بن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی، ظاہر مکے میں قبر بنی، جس مکے کو چھوڑا تھا وہی روز محشر اٹھنے اور بیدار ہونے اور قبر سے نکلنے کا مقام ٹھہرا، مدینے نہ پہنچ سکے، مکے میں ہی وفات ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
साद इब्न खौला की मक्के में वफ़ात पर सदमा। इस एतबार से, इस लिहाज से यहाँ ये बात समझने की है कि ये मतलब नहीं कि मक्के का तक़द्दुस या मक्के की अज़मत या मक्के की अहमियत है जो वो कम है। इससे तो उल्टा मक्के की इजाफी अहमियत नज़र आती है। आप जितनी बड़ी कुर्बानी देंगे आप उतने बड़े अजर व सवाब के हकदार होंगे। जिन्होंने मक्के जैसा शहर छोड़ दिया अल्लाह के तकर्रुब के लिए, जहाँ एक पर लाख का सवाब मिलता है, ये अल्लाह के कितने फर्माबरदार हैं। साद इब्न खौला की वफ़ात हो गई और दूसरे साद इब्न अबी वक्कास, साद इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो हदीस के रावी हैं, हदीस 664 नंबर है, वो भी बीमार पड़ गए। इस हज के सफ़र में वो भी बीमार पड़ गए, शदीद बीमार हुए। इतने बीमार हुए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी तीमारदारी के लिए तशरीफ़ लाते थे। साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, साद इब्न मालिक इनका नाम है, अपने नाम से मशहूर है और इनके वालिद अपनी कुन्नियत से मशहूर हैं। साद इब्न अबी वक्कास अशरा मुबशरा सहाबा किराम में से हैं। जंग ओहद में अपने जिस्म पर तीर खा खा के, बल्कि तीरों की बारिश को रोक कर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन्होंने बचाव किया और उस बचाव के दौरान इनका हाथ भी ज़ख्मी हो गया। ओहद के दिन जब ये दिफा कर रहे थे, उस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें दुआ दी, अल्लाहुम्मा इस्तजिब लिसाद इज़ा दआका, ऐ अल्लाह मैं इल्तिजा करता हूँ तेरा ये बंदा जिसने मेरा दिफा किया है, ये जब तुझसे दुआएं करे अल्लाह इसकी दुआ को कबूल कर ले, इसकी दुआ को कबूल कर लेना। अव्वल मन रमा बिसामिन फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में पहला तीर कमान से निकला अहले इस्लाम में से तो वो साद इब्ने अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तीर निकला। मुहाजिरीन अव्वलीन में से हैं, साबिकीन अव्वलीन में से हैं। शैब बनी हाशिम में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो कैद व हब्स में शिकार रहने वाले लोग थे, उनमें साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी है। साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कोफे और बसरा के शहर को सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हुक्म पर साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसे बनाया और पहले 4 साल तक कूफा के गवर्नर भी साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रहे। खुद कहा करते थे, वक्त था कि हमारे पास सर्दी ठंड से बचाव के लिए कंबल भी पूरा नहीं होता था। एक दिन मुझे एक टाट मिला और वो इंतहाई बोसीदा हालत में था और उसके ज़रिए मैं अपने जिस्म को ढांपता तो गुजारा चल जाता, लेकिन मैंने देखा कि उत्बा इब्न ग़ज़वान के पास भी कंबल और चादर नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। अब उसे देता हूँ तो मेरे पास नहीं रहता, मैं रखता हूँ तो उसके पास नहीं रहता। मैंने उस टाट के 2 हिस्से किए, आधा उसे दिया, आधा अपने पास रखा। हमने ये काम किए अल्लाह के तकर्रुब के लिए और अल्लाह ने आज दिन बदल दिए हैं। कूफे का गवर्नर मैं हूँ, बसरे का गवर्नर वो है। अल्लाह ने हालात इस कदर बदल दिए। साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा करते थे, बड़ा तहम्मुल था, बड़ी बुर्दबारी थी, बहुत इल्म था, बड़ा हौसला था। सैयदना साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से सही बुखारी किताब तफसीर में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ज़िक्र करते हैं, मस्जिद में बैठे हुए हैं, दर्स दे रहे हैं। दर्स के दौरान एक खारजी आया, खारजी ने आकर देखा, उसने कहा कि ये जो बंदा बैठा है ये उन लोगों में से है अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फ़िल हयात दुनिया, ये आइम्माए कुफ्र में से है। उसने कहा साद इब्न अबी वक्कास के बारे में कि ये आइम्माए कुफ्र में से है, कि काफरों का इमाम है। औज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। जहालत बदतमीज़ी पर बंदे को ले आती है। अल्लाह ताला जहालत की नहूसत से महफूज है। ये सबसे बड़ा जुर्म है, ये सबसे बड़ा जुल्म है जो खून खराबे पर आमादा करता है, जो मुस्लिम मुआशरे को खलफशार का शिकार कर देता है और अहले इस्लाम को शर्मिंदा करता है। अल्लाह ताला महफूज फरमाए। इन्नहु मिन अइम्मतिल कुफ्र, बुखारी में ये काफरों का इमाम है। सुना कर कहा
بعض دفعہ لوگ حماقت کی بات، زیادتی کی بات کرتے ہیں اور اعلانیہ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں میں بہادر ہوں۔ وہ بہادری نہیں، وہ زیادتی ہوتی ہے، وہ ظلم ہوتا ہے، وہ بے سمجھی ہوتی ہے۔ یہ کوئی جرأت مندی کی بات نہیں ہے۔ جرأت مندی تو حوصلے کا نام ہے، بردباری کا نام ہے، حلم کا نام ہے، اور طاقت کے باوجود اپنے آپ کو سنبھالنے کا نام ہے۔ یہ جرأت مندی کی بات ہے۔ خیر، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لیا۔ اب اگر ہم یہ ایمان رکھتے ہیں، اس وقت میں یہ تو صحابی رسول ہیں، تابعین اور تبع تابعین کے پاس خلفائے بنو امیہ آتے، ڈانٹے سن کر واپس جاتے تھے، ڈانٹے سن کر واپس جاتے تھے۔ یہ بات دوسری طرف نکل جائے گی۔ سلیمان ابن عبد الملک عمرے کے لیے جا رہے ہیں، مسجد نبوی کے پاس سے گزرے، ٹھہر گئے۔ یہاں کے مفتی سلمہ ابن دینار، سلمہ ابن ابو سلمہ بن دینار رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، یہاں کے مفتی ملنے نہیں آئے۔ سلیمان ابن عبد الملک خود آ گئے۔ کہا آپ آئے نہیں؟ کہا میرا آپ کا کوئی تعارف تعلق داری نہیں ہے، میں کیوں آتا آپ کے پاس؟ میں اس لیے نہیں آیا۔ کہا کچھ مانگے؟ کہا میری زندگی بڑھا دے، میرا رزق بڑھا دے، مجھے جنتی بنا دے۔ کہا یہ نہیں کر سکتا۔ کہا پھر تجھ سے کیا مانگو؟ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر تجھ سے مانگو، میں اس سے مانگتا ہوں جو دے سکتا ہے، تجھ سے کیا مانگو؟ اس نے کہا پھر میرے لائق کچھ؟ اس نے کہا پھر آپ کے لائق کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے احکم الحاکمین کے لائق۔ کہا اچھا آپ مجھے ایک میری پریشانی ہے یہ تو حل کریں۔ کہا کیا پریشانی ہے تمہاری؟ کہا پریشانی یہ ہے کہ ہمارا آخرت اور موت کے حوالے سے دل گھبرا جاتا ہے۔ جب موت کا نام سنتے ہیں تو ویرانی پیدا ہو جاتی ہے، ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ دنیا کی رونقوں میں مزے آتے ہیں۔ اس بیماری کا حال بتائیں۔ سلیمان ابن عبد الملک سے کہا، انہوں نے کہا میاں بات یہ ہے، تم نے جسے ویران کیا وہاں ویرانیوں میں جانا نہیں چاہتے ہو، جسے آباد کیا آبادیوں سے نکلنا نہیں چاہتے۔ تم نے اسے بسایا، جگمگ کر دیا، اب یہاں رونقیں لگ گئی ہیں، رونقیں چھوڑنا نہیں چاہتے ہو۔ آخرت کو ویران کیا، آخرت کی ہولناکی تمہیں نظر آتی ہے، اس لیے تم مرنا نہیں چاہتے۔ تم اسے آباد کر دو، یہ بھی ویران نہیں ہوگی، وہاں بھی جانے سے تمہیں ڈر نہیں لگے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ شاگردوں کے شاگرد ہیں صحابہ کے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ بادشاہ جو آدھی دنیا کے بادشاہ تھے، آدھی دنیا کے بادشاہ تھے۔ ملتان بھی اس وقت پتہ ہو چکا ہے، ملتان بھی اس وقت پتہ ہو چکا ہے۔ یہ اتنے بڑے بادشاہ، یہ ان سے ڈانٹے پر سن کے جاتے ہیں۔ کیا لگتا ہے سعد ابن ابی وقاص اشارہ کرتے نا کہ اس کو ذرا اس کی طبیعت صاف کرو، یہ مجھے کافروں کا امام کہتا ہے، اسے سنبھالو۔ نہ سنبھالتے، لیکن علم تحمل کا نام، علم ادب کا نام ہے، علم خلق کا نام ہے، علم بردباری کا نام ہے، علم حلم کا نام ہے، علم عاجزی اور انکساری کا نام۔ بڑے بول بولنا، توہین آمیز رویہ رکھنا، اکھاڑ پچھاڑ کرنا، علماء دین اور بڑوں سے متعلق، معززین سے متعلق ذلت امیز الفاظ کا استعمال کرنا علماء کے شایع نشان نہیں ہے۔ اللہ مجھے بھی بچائے اور ہر احباب کو اس سے محفوظ فرمائے، ہمارے لب و لہجوں کو نرم فرمائے۔ نقطہ نظر کی صحیح ترجمانی نرمی کے ساتھ ہی کی جا سکتی ہے۔ حق کے نقطہ نظر کی اگر بے ادبی کے انداز سے ترجمانی کی جائے گی تو حق کے راستے بند کر دیں، حق کے راستے سے روکنے کا کام کرے گا بندہ، حق کا راستہ کھولنے کی دعا کرنی چاہیے، حق کا راستہ بند کرنے کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ یہ رویے ہوتے ہیں جو لوگوں کو حق سمجھنے سے روکتے ہیں، اور یہ رویے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر لوگ حق کی طرف کھنچے آتے ہیں۔ لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویوں سے متاثر ہوتے تھے، اللہ انہیں اسلام دے دے، انہیں اسلام دے۔ الزام تو لگایا اس نے، انہ من ائمۃ الکفر، یہ کفر کے اماموں میں سے ہے۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لیا، انہوں نے کہا انا قاتلنا ائمۃ الکفر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ نے آیت نازل کی قاتلوا ائمۃ الکفر، کفر کے اماموں کے خلاف قتال کرو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کے اماموں کے خلاف تلوار اٹھائی۔ آپ کی قیادت میں تلوار اٹھانے والے سپاہیوں میں یہ سعد ابن ابی وقاص بھی موجود تھا۔ ائمۃ الکفر کو قتل کرنے کا رب نے جو حکم دیا تھا، نبی نے جس پر عمل کیا، میں ان سپاہیوں میں۔ تو مجھے ائمۃ الکفر میں قرار دے رہا ہے، آیت کا تو معنی ٹھیک نہیں کر رہا۔ اپنا دفاع نہیں کیا، اپنا دفاع کیا، اس پر الزام تراشی نہیں۔ تو کافر، تیرا باپ کافر، تو امام کفر ہے، تو تیرا کنبہ قبیلہ اس طرح کی بات نہیں کی۔ ری ایکشن میں احکام نہیں بدلے جاتے، احکام انصاف کا تقاضا کرتے۔ اس نے کیچڑ مجھ پر اٹھالا ہے، بس میں اپنا دامن صاف کرتا ہوں، ختم۔ وہ کیسا ہے، اس کا حساب لینے والا رب ہے۔ اس کی بات کو معاف کیا جا سکتا ہے، اسے مہلت دی جا سکتی ہے، اسے وقت دیا جا سکتا ہے، اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیا جا سکتا ہے۔ میں اس فضیلت سے کیوں چوکوں اور کیوں چوکوں؟ قاتلنا ائمۃ الکفر، اس نے کہا ہاں کیا تھا، اس وقت آپ نے کہا کیا تھا، لیکن جو کیا تھا وہ سب برباد ہو گیا۔ جو کیا تھا وہ سب برباد ہو گیا۔ چھوٹا منہ اور بہت بڑی بات۔ یہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ عمل برباد ہو گئے؟ اللہ نے علم غیب اپنے پاس رکھا ہے، قبول کرنا یا نہ کرنا یہ اس کا کام ہے، تجھے اس کا کیسے اندازہ؟ تو گمان کو خراب کرتا ہے، فیصلہ دیتا ہے، اطلاعیں دیتا ہے، اعلان کرتا ہے، تجھے احتیاط کا راستہ اچھا نہیں لگتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہا ہاں انہ من الذین اکثروا، کیسے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ سورہ کہف کی آیت پڑھی، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں جن لوگوں کی کمائیاں برباد ہو گئی اور انہیں یہ لگا کہ ہم نے بڑی نیکیاں کی ہوئی ہیں، لیکن ساری نیکیاں اللہ نے ان کی ضائع کر دی۔ آؤ آیت کا اگلا حصہ ہے، اس میں ہے اولئک الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال اللہ نے برباد کی، ان کی زندگیاں ضائع ہو گئی۔ اب آیت کا تعلق کافروں کے حوالے سے ہے، خارجی آیت پڑھ رہا ہے سعد ابن ابی وقاص پر۔ اب جب اس سے کہا جائے گا وہ کہ میں تو آیت پڑھ رہا ہوں، تو آیت کے مقابلے میں آیت، او بھائی آیت آپ پڑھ رہے ہیں لیکن آیت کا تعلق جس فرد کے ساتھ ہے اس فرد پر نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ اس سے جو نتیجہ نکال رہے ہیں وہ نتیجہ غلط نکال رہے ہیں۔ آیتیں تو ٹھیک ہوتی ہیں، ہمیں اعتراض آپ کے نتیجے پر ہے، آیت پر اعتراض کون مسلمان کر سکتا؟ کہا کہ نہیں آگے پڑھ، انہوں نے کہا بس اتنا پڑھ لیا ہے۔ کہا آگے یہ ہے کہ عمل اللہ نے ضائع کیا کفار کے، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً منثورا، ہم ان کے اعمال کی طرف پلٹ کر ان کے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں، کیونکہ مسلمان نہیں ہوئے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، ابن جدعان غالباً کے بارے میں میں نے پوچھا، بڑا نیک آدمی تھا، ہمدرد تھا، رفاہی کام کرتا تھا، یتیموں کی کفالت کرتا تھا، مسلمان نہیں ہوا، اس کی نیکیاں اسے کچھ فائدہ دے گی؟ آپ نے فرمایا کیسے نیکیاں فائدہ دے گی؟ اس نے کبھی ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ایک دفعہ بھی نہیں کہا۔ تو اللہ کے لیے کرے تو اللہ ثواب دے، اس نے اللہ کے لیے نہیں کیا تو جس کے لیے کیا ہے اسے ثواب دے۔ اللہ کے یہاں عمل ویلڈ اس وقت ہوتا ہے جب ایمان کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھی تحمل کا مظاہرہ کیا اور اس سے کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ تو قوت اور قدرت اور طاقت یہ نہیں کہ آپ کا بس چل رہا ہے اور اپنے دشمن کے آپ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ قوت اور طاقت اور تحمل کا تعلق یہ ہے کہ آپ صاحب اختیار ہیں، کمزور آپ پر ڈیٹائٹ کر جائے، آپ مسکرا کے، آپ اس کی بات سے صرف نظر کر کے، آپ کوئی ری ایکشن نہ دکھائیں، آپ منتقم نہ بنیں، آپ انتقام نہ لیں،
آپ دل میں زہر نہ رکھیں، آپ آسودہ رہیں۔ یہ قوت کی بات ہے، یہ قوت کی بات ہے کہ غصے پر قابو پا سکتے ہوں۔ تو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے تذکرے کے ضمن میں یہ چند باتیں ہو گئی ہیں، باقی انشاءاللہ کل کر لیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔